گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور سارے جو آپ کے ناظرین ہمارے ساتھ آج شامل ہیں، آج ہمارے ساتھ پریس کانفرنس میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سال میں 2 دفعہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس کرتا ہے، اور اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک ڈائلاگ میں انگیج ہوئیں، جس میں سب سے پہلے جو مانیٹری پالیسی کمیٹی کا فیصلہ اس کے بارے میں بتائیں، اور اگر کوئی معاشی حالات پہ اگر سوالات ہوں تو ان پہ بھی ہم جواب دیں۔ آج کی پریس کانفرنس میں ہم آپ کے سامنے 3 نکات رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ جو آج مانیٹری پالیسی کی کمیٹی کی میٹنگ کا فیصلہ کیا ہوا، اس کے بعد ابھی حال ہی میں کافی سارے کامنٹیٹرز نے جو ہمارا ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ایکسچینج ریٹ اس پہ کچھ تاثرات کا اظہار کیا ہے، تو اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے، اور آخر میں جو تیسرا نقطہ آپ کے سامنے رکھیں گے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے وہ کیا میجرز لے رہا ہے کہ نہ صرف جو ہماری معیشت، جو ہماری جی ڈی پی گروتھ ہے وہ بڑھے، بلکہ وہ ایک اچھے انداز میں چھوٹے طبقے کے آدمی اور خواتین تک بھی اس کے نتائج۔ تو یہ 3 نقطے ہیں جو آج ہم پریس کانفرنس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے جو آج مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کا فیصلہ۔ آج کی میٹنگ میں مانیٹری پالیسی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ جو پالیسی ریٹ اس کو 7% پہ برقرار رکھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، اب تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 7% پر ہی رکھا ہے، اور اگر آپ مہنگائی کی ابھی رفتار دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پالیسی ریٹ ہے وہ مہنگائی کے ریٹ سے کم ہے، جس سے اکانومسٹ کہتے ہیں نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ۔ پالیسی ریٹ کو اس سطح پہ رکھنے کی جو بنیادی ہمارا مقصد تھا جب کووڈ کی وبا شروع ہوئی، وہ یہ تھا کہ ہم مانیٹری پالیسی سائڈ سے، اسٹیٹ بینک کی سائڈ سے اکانومی کو سپورٹ کریں، کیونکہ تب یہ بہت سخت کنسرن تھی کہ ہماری جی ڈی پی گروتھ بہت کم ہوئی، اور 1 سال سے زائد اس پالیسی ریٹ کو اس لیول نے کیے، اور اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک نے کووڈ کے دوران سپورٹیو میجرز دیے، اس کے نتائج آج آپ کے سامنے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہماری جی ڈی پی گروتھ ہے تقریباً اس جو فسکل ایئر ختم ہوا ہے اس کا ریوائز ایسٹیمیٹ 3.9%، تقریباً 4%۔ انفلیشن جو ہے جو آج سے 2 مہینے پہلے اپریل میں تقریباً 9.7% تھی، اس میں کمی ہوئی ہے، اور جو جون کا جو نمبر ہے وہ 8.9% ہے۔ ابھی بھی انفلیشن زیادہ ہے، اس کو اور کم کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ اور بھی گفتگو ہوگی، لیکن جو ابھی حال ہی میں مہنگائی رہی ہے اس سے تھوڑی سی کمی ہوئی ہے، اور یہ ہیڈ لائن انفلیشن اور کور انفلیشن میں بھی تھوڑی بہت کمی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ جو اور اچھی ہماری اکانومی کے اعداد و شمار جو سامنے آئے ہیں، ایک جو بڑی کنسرن تھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، تو یہ ہمارا جو پچھلے فسکل ایئر کا $1.8 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی کہ 0.6% آف جی ڈی پی، یہ 10 سال میں سب سے کم اس کی سطح ہے، یعنی کہ ایکسٹرنل سائڈ پہ بھی جو ابھی فسکل ایئر کلوز ہوا ہے اس میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور ساتھ ساتھ ایکسپورٹس اور ہماری ریمیٹنسز اس پچھلے فسکل ایئر میں یہ ہماری تاریخ میں سب سے ہائیسٹ لیول پہ رہی ہیں۔ تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ جو ہم نے کووڈ کے شروع ہونے میں پالیسی ریٹ اور دیگر اور جو میجرز لیے گورنمنٹ نے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، اس کے نتائج آج آپ کے سامنے ہیں۔ یہ کچھ اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور مانیٹری پالیسی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں سوچ یہ تھی کہ ابھی یہ کووڈ کی وبا دور نہیں ہوئی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک اب چوتھی جو لہر ہے اس میں مبتلا ہے، اور ابھی جو سب سے اہم ہمارے لیے پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان حالات میں ایک اسٹیبلٹی کی فیلنگ دیں قوم کو، اور ان کو بتائیں کہ مانیٹری پالیسی کی سائڈ سے ہم نے سپورٹیو اس میں پالیسی دی ہوئی ہے۔ ابھی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی سوچ یہی تھی کہ اس کو ہم برقرار رکھیں، جیسے جیسے آگے حالات آگے آتے جائیں گے اور ڈیولپمنٹس ہوتی جائیں گی، تو مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہی کہا ہے کہ اگر پالیسی ریٹ میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت سامنے آئی
تو وہ چینج ایک ایسے انداز میں آئے گی کہ آہستہ آہستہ اس میں چینج آئے گی. اس طرح اگر پالیسی ریٹ میں کوئی چینج آنی ہوئی تو نہیں ہوئے گی جس طرح 2019 میں ہمیں لانی پڑی تھی, کیونکہ تب جو ہماری اکانومی کے حالات تھے وہ آج سے بہت ہی مختلف تھے, کیونکہ تب ہمارے پاس ایک بہت بڑا لارج ایکسٹرنل ڈیفیسٹ ہمارے سامنے تھا. تو سب سے پہلے جو مانیٹری پالیسی کمیٹی کا جو فیصلہ تھا وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے, اور اس میں جو ان کی تھنکنگ تھی وہ آپ کو بیان کرنا چاہتے تھے. اب جو دوسرا نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا مئی اور جون میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا, تو اس پہ اسٹیٹ بینک کے کیا خیالات ہیں, اور جو ایکسچینج ریٹ میں تھوڑی سی موومنٹ آئی اس پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ کافی سارے کامنٹیٹرز نے اس پہ ریسنٹلی کچھ کامنٹری کی ہے. تو سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مئی اور جون میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا, اس میں کچھ جو فیکٹرز ہیں ان کو ہم سیزنل کہتے ہیں. اس کی مراد یہ ہے کہ جون میں عموماً کافی ساری پیمنٹس ہونی ہوتی ہیں کیونکہ بجٹ ایکسپائر ہو رہا ہوتا ہے, اور اس لیے ہم ہر سال یہ دیکھتے ہیں کہ جون میں امپورٹ کا جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی نئی امپورٹس آئیں مئی اور جون میں جو پہلے نہیں تھی, مثلاً کووڈ کے لیے جو ویکسین ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے پچھلے سال اس کا امپیکٹ نہیں تھا. اور اگر آپ سارے فسکل ایئر کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری امپورٹ کی پیمنٹس میں فوڈ امپورٹس کا اس دفعہ اس پچھلے فسکل ایئر میں کافی زیادہ اماؤنٹ رہا ہے. اس میں آٹے کی امپورٹ ہوئی, چینی کی امپورٹ ہوئی, اور یہ اس لیے حکومت نے امپورٹ کی کہ ہمارے ملک میں ان کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ جو ہو رہا ہے اس کی رفتار کم کی جائے, تو یہ بھی ایک نیسیسٹی تھی. تو ان ساری وجوہات کو اگر آپ ملائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مئی اور جون میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھوڑا سا بڑھا. لیکن جو اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ صرف مئی اور جون کو اگر دیکھیں گے تو جو سارے سال کی ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ اگنور کر جائیں گے, اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سارے سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 10 سال میں سب سے کم لیول پہ ہے, $1.8 بلین, یا جو 0.6% آف جی ڈی پی جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا. اب دیکھیں, ایک ایسا ملک پاکستان جیسا ملک جس کو ایمرجنگ مارکیٹ سمجھا جاتا ہے, اس میں ایک ماڈریٹ اماؤنٹ آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ تھوڑا سا جو ایک لیول ہو وہ مناسب ہوتا ہے. اور وہ اگر ہم نے اپنی جو اکانومی کو یہ 4 to 5 یا اس سے بھی زیادہ رینج میں اس میں ہم نے اس کو رکھنا ہے, تو یہ ایک ماڈسٹ اماؤنٹ آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ مناسب ہوتا ہے. اور اسٹیٹ بینک کے خیال میں ایک 2 سے 3%, 2 to 3% آف جی ڈی پی آف ڈیفیسٹ آف دا کرنٹ اکاؤنٹ از سسٹینیبل, یعنی کہ اس حد تک اگر آپ اور ملکوں میں بھی دیکھیں تو ایسا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خاص کر ایمرجنگ مارکیٹس میں رہتا ہے. اب اس کے ساتھ اگر ہم اس کی آؤٹ لک دیکھیں, کیونکہ سارے زیادہ تر جو کامنٹیٹرز ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر مئی اور جون میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑا تو آگے اس میں آؤٹ لک کیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جون کے نمبر سے ہمیں آگے پروجیکشنز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں کافی سارے سیزنل فیکٹر ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم باقی جو فیکٹرز ہیں ان کو دیکھیں تو آپ سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری ریمیٹنسز ہیں جن میں پچھلے سال تقریباً 25% اضافہ ہوا, یہ بھی ہماری تاریخ میں کبھی اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہوا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کافی ریزیلینسی رہے گی, یعنی کہ ہمیں امید ہے کہ یہ ان کی اس سال بھی پچھلے سال کے مقابلے میں انکریز ہوئے گی. شاید اس رفتار سے نہ ہو جو پچھلے سال ہوئی تھی, لیکن اس میں مزید اور اضافہ ہوئے گا. تو ایک تو یہ ایک بڑی اہم سورس آف سپورٹ ہے. دوسرا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہیلدی اماؤنٹ آف انکریز آ رہی. اگر آپ اس پچھلے فسکل ایئر کو دیکھیں گے تو ہماری ایکسپورٹس میں جو اضافہ ہوا تقریباً 13.7% کا اضافہ ہوا. اور اس سال بہت سارے ایکسپورٹرز جو ہیں اپنی کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں. اس میں اسٹیٹ بینک نے بھی ایک اسکیم دی جس کا نام ہے ٹرف ٹیمپرری اکنامک ریفائنانس فیسلٹی, اور اس اسکیم کے تحت بھی کافی ساری مشینری امپورٹ ہوئی ہے جس سے ہمارے مینوفیکچرنگ سیکٹر کی کیپیسٹی بڑھے گی. اور خاص کر جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں جس میں کافی سارے ٹیکسٹائل میں بھی ہیں ان کی کیپیسٹی میں اضافہ ہوگا, اور ہمیں امید ہے کہ ایکسپورٹ کی جو انکریز ہے وہ اس سال اچھی رہے گی. اس کے ساتھ
मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक स्टेट बैंक का इनिशिएटिव था रोशन डिजिटल अकाउंट। इसके जरिए हमारी तारीख में पहली दफा डिजिटली ओवरसीज पाकिस्तानीज को हमने अपने बैंक अकाउंट्स, उनके पास ये मौका आया कि वो हमारे बैंक अकाउंट्स में रिमोटली अकाउंट खोल सकते हैं, और इससे तकरीबन $1.8 बिलियन अभी तक आ चुके हैं, जिससे एक और ये फाइनेंसिंग की सोर्स है। और अगर आप बाकी सारी फाइनेंसिंग की सोर्सेज को मिलाएं तो हम जो ये देखते हैं स्टेट बैंक की जो असेसमेंट है, और ये हमने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि इसमें जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो फुली फाइनेंस्ड है, यानी कि हम इतनी सोर्सेज देख रहे हैं जिससे ये करंट अकाउंट डेफिसिट बल्कि ओवर फाइनेंस्ड है। और इसी वजह से हमारी जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि जो हमारे रिजर्व्स हैं वो आने इस फिस्कल ईयर में इनमें मजीद और भी इजाफा होगा। अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें और उन सालों को देखें जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा, तो तीन चीजें जो हैं वो एक वार्निंग साइन होती। पहली ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट के बढ़ने की रफ्तार बहुत ज्यादा। नंबर 2, करंट अकाउंट डेफिसिट के बढ़ने के बावजूद एक्सचेंज रेट जो है वो एक ही सतह पे हो और हिल ना रहा हो। और तीसरी चीज ये कि जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हों वो गिर रहे हो। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि इस दफा जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में इजाफा हुआ है इसमें ये तीनों चीजें नहीं है, ये तीनों वार्निंग साइंस नहीं है। और इसी वजह से जो स्टेट बैंक है हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि इस दफा जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में थोड़ा सा जो मॉडरेट लेवल पे इजाफा होगा वो एक सस्टेनेबल होगा। सबसे पहली चीज, जो जिस रफ्तार से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है वो पहले के मुकाबले में रफ्तार कम है। दूसरी चीज ये एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट पहले माजी में ये रहा कि इसको फिक्स करके रखा गया, और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा हो और एक्सचेंज रेट को आप एडजस्ट ना करने दें तो उससे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अनसस्टेनेबल हो जाता है। इसीलिए माजी में तकरीबन $19 बिलियन का ये खसारा हुआ। आज का जो हमारा एक्सचेंज रेट जो 26 जुलाई का हाल का जो एक्सचेंज रेट क्लोज हुआ उसका लेवल था 161.23। 2 साल पहले अगर आप 26 जुलाई 2019 का एक्सचेंज रेट देखें पाकिस्तान का तो वो था 160.59, यानी कि तकरीबन उतना ही था जो 2 साल पहले था हमारा एक्सचेंज। इस दौरान हमारा एक्सचेंज रेट ऊपर भी गया और नीचे भी आया। और कहने की मुराद ये है कि एक जो हमारा मार्केट बेस एक्सचेंज रेट है जो जून 2019 से हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इसका एक और फीचर ये है कि जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डेवलपमेंट्स हों और जो इंटरनेशनल मार्केट्स में डेवलपमेंट्स हों उसको ये रिफ्लेक्ट करे और ये एक शॉक एब्जॉर्बर का किरदार अदा करे। तो इससे हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये जो माजी की जो एक मिस्टेक थी कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा हो और एक्सचेंज रेट एडजस्ट ना हो रहा हो, ये नहीं है। और तीसरी जो बड़ी अहम चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि हमारे रिजर्व्स इस दफा बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे। माजी में जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा, अगर आप देखें तो हमारे रिजर्व्स बड़ी तेज रफ्तारी से कम हो रहे थे, और रिजर्व्स के कम होने की वजह ही है जिसकी वजह से बार बार पाकिस्तान को माजी में IMF के पास जाना पड़ा। इस दफा अगर आप देखें तो हमारे रिजर्व्स जो हैं दे आर राइट नाउ विद द लेटेस्ट फिगर जो हमारे पास जो फिस्कल ईयर 21 का था वो 17.3 बिलियन था, और अगर आप आज का फिगर देखें तो ये 18 बिलियन से भी क्रॉस कर गया है। पिछले साल के मुकाबले में इनमें तकरीबन 5.2 बिलियन का इजाफा हुआ, और उससे पिछले साल दोबारा तकरीबन $5 बिलियन का इजाफा हुआ। तो कहने की मुराद ये है कि 2 साल मुसलसल जो है हमने रिजर्व बढ़ाए हैं। तो इस वजह से कि हमारा जो करंट अकाउंट का डेफिसिट जो है जो लेवल है उसका वो मुनासिब लेवल पे है, और अगर ये 2 to 3% ऑफ GDP तक की रेंज में भी जाता है तो हमारा यही ख्याल है कि ये एक का मुनासिब लेवल है। हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट बेस्ड है, इसने आपके सामने इसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि 2 साल पहले ये तकरीबन इसी लेवल पे था जो आज है, ऊपर भी गया नीचे भी आया। और तीसरी चीज ये कि हम रिजर्व्स को देख रहे हैं कि ये अगले साल भी इस जो अभी हमारा लेवल है उससे भी ज्यादा बढ़ेंगे। इन तीनों वजूहात की वजह से हमें जो हमारी एक्सटर्नल आउटलुक है उस पर काफी एतमाद है और काफी हमें ये फीलिंग है कि ये सस्टेनेबल लेवल्स पे रहेगी। आखिर में मैं जिस चीज का जिक्र करना चाहता हूं, पहला नुकता ये था कि आज हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला क्या हुआ। दूसरा ये कि हम जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है और एक्सचेंज रेट है उसको हम आगे कैसे देख रहे हैं। तीसरा मैं सिर्फ आपके सामने जिक्र करना चाहता था कि
اگر ہمارا یہ بنیادی نقطہ ہے اور کہ اکنامک ہماری معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، جی ڈی پی گروتھ بڑھ رہی ہے، جو مہنگائی ہے انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ کم ہوئے گی، جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ایک مناسب سطح پہ رہے گا، اور جو ہمارے ریزروز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، تو اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اور اسٹیٹ بینک کیا وہ چیزیں کر رہا ہے کہ یہ جو ہماری معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں اس سے عام آدمی تک بھی کچھ اس کے جو فائدے ہیں وہ پہنچے۔ تو اس میں 2-3 چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے کہ ہمارے ملک میں ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کو پروموٹ کیا جائے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری انفارمل اکانومی میں بہت حد تک امپلائمنٹ ہے وہ کنسٹرکشن میں ہوتی ہے۔ کافی سارے جو ڈے لیبررز ہیں جن کو دن کی دہاڑی لگتی ہے ان کی روزگار وہیں سے بنتا ہے، اور اگر ایک گھر میں صرف 3-4 بھائی اور صرف ایک کی ابھی روزگار ہے تو اگر کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ بڑھے گی تو اس سے زیادہ بھائیوں کی روزگار بڑھے گی، جس سے جو گھر کی جو آمدنی ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اسی لیے پرائم منسٹر پاکستان نے اس پہ حکومت میں خاص زور دیا، اور اسٹیٹ بینک کے لیے جو رول آئیڈینٹیفائی کیا وہ یہ ہے کہ بینکوں سے ہم اس کی فائنینسنگ بڑھائیں، اور ایک اس میں خاص انیشیٹو یہ ہے کہ جو چھوٹے طبقے کے جو لوگ ہیں جو چھوٹے گھر صرف افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے ایک سستے ریٹ پہ، جس کو گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے، مارگیجز اور ہاؤسنگ فائنانس دیا جائے۔ تو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس اسکیم کے ذریعے ہمیں کافی امید ہے کہ جو اوور آل اکنامک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے جو اثرات ہیں وہ ہر طبقے تک آئیں گے، اور کچھ میں آپ کے سامنے جو ابھی تک اس میں پرفارمنس ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ٹوٹل اماؤنٹ دیکھیں، اب میں یہ مارک اپ سبسڈی کی بات کر رہا ہوں جو ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف چھوٹے گھر ہی افورڈ کر سکتے ہیں، جس میں گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے، تو ابھی تک بینکوں کے پاس تقریباً 124 بلین روپے کی اپلیکیشنز آئی اس سیگمنٹ، اور اس میں سے تقریباً 45 بلین جو ہیں وہ اپروو ہو چکی ہیں، اور تقریباً 5.8 بلین روپیز جو ہیں 5.8 بلین یعنی کہ تقریباً 6 بلین روپے ابھی تک بینکوں نے ڈسبرس کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی آمدنی کم ہے، تاکہ وہ اپنا گھر خرید سکیں یا گھر بنا سکیں۔ اگر آپ اس کو نمبر آف اپلیکیشنز میں دیکھیں تو 36,000 اپلیکیشنز ابھی تک آ چکی ہیں، اس میں سے 14,000 اپروو ہو چکی ہیں، اور تقریباً 2,160 اپلیکیشنز جو ہیں وہ اپروو ہو چکی ہیں اس چھوٹے طبقے کے جو لونز ہیں ان کے لیے۔ آج سے کچھ مہینے پہلے یہ سارے نمبر صفر پہ تھے۔ ہماری تاریخ میں کبھی کوئی ایسی انیشیٹو، کوئی ایسی اسکیم نہیں آئی کہ جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے اپنا گھر افورڈ کرنا ممکن ہو، اور جو وہ قسطیں ابھی رینٹ میں دے رہے ہیں تقریباً اسی قسط میں ان کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ اپنا گھر خود افورڈ کر سکتے۔ اس سے ہمیں کافی کانفیڈنس ہے کہ جو اکانومی میں جو انکریز آ رہی ہے، جی ڈی پی گروتھ کی رفتار جو بڑھ رہی ہے، یہ شیئر ہوئے گی، نہ صرف یہ سسٹینیبل ہوگی بلکہ یہ شیئر بھی۔ اس کے ساتھ اسٹیٹ بینک ان قریب ایک نئی اسکیم اناؤنس کرے گا ایس ایم ای کے فائنانس کے لیے۔ اگین یہ ایک انیشیٹو ہے کہ جو اکانومی میں اگر فارورڈ موومنٹ ہے وہ صرف بڑے لوگوں تک کنفائنڈ نہ رہے، اور جو ایس ایم ای جو سیگمنٹ ہے ان تک بھی اس کے فائدے پہنچے۔ اب ایس ایم ای سیگمنٹ میں ایک جو بہت بڑی دقت بوروورز کو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر وہ بینک سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو بینک کہتا ہے کہ آپ کچھ کولیٹرل سامنے لائیں، اور کافی ساری ایس ایم ایز کے لیے اس قسم کا کولیٹرل لانا اس میں ان کو دقت آتی ہے۔ تو ہماری تاریخ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان حکومت کے ساتھ مل کے ایک ایسی نئی اسکیم لا رہا ہے جس میں کولیٹرل کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ہم بینکس کو دعوت دیں گے کہ وہ اس چیز میں اسپیشلائز کریں اور آئی ٹی اور ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹائزیشن کو استعمال کر کے اس میں وہ ایس ایم ایز کو قرضہ دیں گے وداؤٹ اے نیڈ فار کولیٹرل۔ اور اس میں جو حکومت پاکستان ہے وہ جو پرنسپل ہے اس کو کچھ حد تک اس میں رسک کی گارنٹی بھی دے گی۔ اس اسکیم کا عن قریب ہی افتتاح ہوگا، اور ہمیں کافی امید ہے کہ اس سے جو معیشت میں جو اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ باقی سوسائٹی کے سیکشنز تک پہنچیں گی۔ آخر میں جس چیز کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اسٹیٹ بینک کی سائڈ سے جس سے عام آدمی تک ہم یہ فائدے پہنچا رہے ہیں وہ ہے ڈیجیٹائزیشن۔
اور آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ممکن ہوا کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے پاکستان کے بینکس میں اپنے اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں، اس میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. اب ہم اسی قسم کے انیشیٹیوز پاکستان میں بھی لا رہے ہیں لوگوں کے لیے کہ ان کا دیگر بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنا مشکل ہو، وہ ریموٹلی یعنی کہ بینک کی برانچ میں جائے بغیر اکاؤنٹ کھول سکیں. اس سے کافی سہولت ہوگی لوگوں کو، کیونکہ ابھی جو ان کو دقت آ رہی ہے اکاؤنٹ کھولنے میں وہ کافی حد تک اس میں کمی ہوئے گی. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے کوارٹر کے نمبر دیکھیں اور دیکھیں کہ انٹرنیٹ بینکنگ اور ڈیجیٹل بینکنگ میں کتنا اضافہ ہوا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو انکریز ہے وہ تقریباً 100% سے بھی زیادہ ہے. اور ہمیں کافی امید ہے کہ یہ جو ڈیجیٹائزیشن کے انیشیٹیوز جو اسٹیٹ بینک لے رہا ہے اس سے عام آدمی تک بینکاری کرنا آسان ہوگی. اور اگر عام آدمی کے لیے بینکاری کرنا آسان ہو تو معیشت کے جیسے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو اس کا فائدہ سوسائٹی کے ہر سیکشن تک پہنچے گا. تو اب میں جو میرے اوپننگ ریمارکس ہیں ان کو میں ختم کرنا چاہوں گا. ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی کا نمبر 2 جو ہماری آؤٹ لک ہے ہماری بیلنس پیمنٹس پہ، اور نمبر 3 اسٹیٹ بینک وہ کیا میجرز لے رہا ہے کہ ہماری معیشت کی جو اب انکریز آ رہی ہے اس کی آؤٹ لک میں جو بہتری آ رہی ہے وہ عام آدمی تک پہنچے. اور اب عابد صاحب جو ہمارے صحافی دوست ہمارے ساتھ ہیں ان کے اگر آپ سوال لینا چاہیں تو مائی سیلف اینڈ ڈیپٹی گورنرز آر اویلیبل. بہت شکریہ گورنر صاحب. میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگ کائنڈلی جنہوں نے سوال پوچھنا ہے وہ ریز ہینڈ کا فنکشن استعمال کیجیے، کیونکہ اس وقت میں تمام افراد کو ایک ساتھ ایک اسکرین تو آپ پلیز ریز ہینڈ کا فنکشن استعمال کیجیے. جی پہلے جی اوکے، میرے پاس 3 اس وقت امیدوار ہیں سوال پوچھنے کے لیے. پہلے میں درخواست کروں گا اصغر عظیم صاحب سے کہ وہ سوال پوچھیں. کائنڈلی اپنے سوال شارٹ رکھیے گا اور 1 سے 2 سوال پوچھیں. اور جس نیوز آؤٹ لیٹ کے ساتھ ہیں جی پلیز اپنا تعارف کروا دیجیے گا ساتھ ہی. جی اصغر عظیم فرام کیپٹل ٹی وی. سر جاننا یہ تھا کہ آپ اماؤنٹنگ پالیسی تو خیر آپ نے رکھی 7% برقرار، اور جو اعداد و شمار آپ نے بتائے ہیں اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.